بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا ونعم النصیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے، اپنی یاد میں، محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر جو لوگ کہ مان لائے اور کیے اچھے کام، اور جنہوں نے اچھائی اور صبر کی تلقین کی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں دو شخص ایسے تھے کہ جب آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے تھے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورۃ عصر نہ پڑھ لے۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ لوگ صرف اس صورت میں تدبر کر لیتے تو ان کے لیے کافی تھا۔ مختصر سی صورت ہے مگر اتنی جامع کہ کائنات کے سارے انسانوں کی زندگی کا طرز عمل اپنے اندر رکھتی ہے۔ انسان کی زندگی سانسوں پر مشتمل ہے، گنے چنے سانس ہیں۔ ایک سانس جو لے لیا ہے وہ زندگی میں کم ہو گیا، اور جس طرح عصر کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا اور شام ہو جاتی ہے، اب ہم بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہی شام کی اذان ہو جاتی ہے۔ اس طرح زندگی خواہ کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ گزرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن کی بھی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عصر کی قسم کھا کر کہتا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کی ناپائیداری کو سمجھ لے اور اپنی اصلاح کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جامع نصیحت فرمائی کہ زندگی کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ سارا عمل 4 حصوں میں بانٹ لیا جائے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے پیغام سے آگاہ کیا۔ اس حکم کو ماننا ضروری ہے ورنہ تباہی ہے۔ دوسری یہ بات کہ یہ احکام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں ان کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ خالی ایمان لانے اور اپنے عمل کی درستگی نہ کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی زندگی کو ان احکام کے مطابق بنانا جن کو اعمال صالح کہا جاتا ہے۔ تیسری یہ بات کہ یہ اچھائی صرف اپنے تک محدود رکھنے والا بخیل ہے اور ایمان سے خارج ہے، اور ہر انسان کا فرض ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم دوسرے تک پہنچائے۔ اصل بات اچھا یا صحیح طریقہ زندگی یہ ہے کہ اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو نفع پاؤ گے ورنہ خسارے میں رہو گے۔ چوتھی بات یہ کہ دیکھو یہ دنیا اپنے اندر کتنی رنگینیاں رکھتی ہے، اور انسان کے ساتھ دشمن بھی ہے اور شیطان بھی، لہٰذا ہوش کرو۔ ان کے کہنے پر اسلام کے احکام کا جو دائرہ ہے اس سے باہر نہ نکل جاؤ، بلکہ اپنے آپ کو اس کے اندر مقید رکھو، روکے رکھو، یعنی صبر کرو۔ اگر یہ 4 چیزیں انسان کے اندر ہیں تو وہ فلاح اور نجات حاصل کرتا ہے، ورنہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اپنا ایمان، اپنی اصلاح، اور پھر دوسروں کو اچھائی کی اطلاع، اور پھر اچھائی پر قائم رہنے کا سبق۔ دوسرے کون ہیں؟ دوسروں کا دائرہ اپنے گھر سے شروع ہو کر کائنات کے ہر انسان تک پھیلتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے، پھر جو بھی بنی نوع انسان ملے اسے نصیحت کرے۔ حاضرین مجلس، یہی تعلیم اور حکم ہے جس کے ماتحت یہ مجلس قائم کی گئی ہے کہ وہ زندگی جو پانی کی طرح بہہ رہی ہے، انسان اس کے انجام بد سے بچ جائے۔ دیکھو وقت بہت تھوڑا ہے، اسے زیادہ خیال نہ کرو۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ برف بیچنے والے کی دکان پر گئے تو اس کی تجارت کو دیکھ کر فرمایا کہ سورۃ عصر کی تفسیر سمجھو، اتنی کہ ذرا غفلت سے یہ پانی بن کر ضائع ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت میں لگاتا ہے۔ کوئی اپنے سرمایہ کو آزاد کر لیتا ہے اور کوئی ہلاک۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔